بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا علاج درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، مدرس خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شہوپورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 45 ہے۔ اللہ تعالی شانہ کی ذات و صفات میں کوئی مخلوق کسی بھی درجے میں ہرگز شامل نہیں ہے۔ وہ ذاتاً، صفاتاً، اسماء، افعالاً ہر طور سے ورا ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ باقی سب کچھ اس کی مخلوقات ہیں۔ اللہ کے خزانوں کی ملکیت تو ایک طرف رہی، ان کا علم بھی کسی دوسرے کو نہیں۔ قرآن پاک میں اب تعالی شانہ نے جو اپنی صفات اور اسماء ذکر فرمائے ہیں وہ اثباتاً، نفیاً ہر طور سے کامل اور اکمل اور بہت ہی واضح اور کثیر تعداد میں پہلی کتابیں جو اللہ پاک نے اتاری تھی ان میں اکثر یہ صفات آتی تھی کہ اللہ تعالی شانہ عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس باطی پہلو کو کثرت سے ذکر کیا۔ اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، جبار ہے، قہار ہے، مہیمن ہے، مؤمن ہے، سلام ہے۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید اس کی توضیح ایسے طور سے فرما دی کہ اس سے آگے کچھ کہنا اب انسانوں کے بس میں ہے۔ کفار و مشرکین کی جہالت اور حماقت کی بھی کوئی حد نہیں کہ ایک طرف ان کے اکثر اللہ کو چیزوں کا خالق مانتے ہیں کہ آسمانوں کو، سورج، چاند، تاروں، زمین، پانی، ہوا، انسانوں، مخلوقات کو صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اتنی بات تو کہتے تھے اور ماننے پر اپنے آپ کو بھی مجبور پاتے تھے۔ آگے جو گڑنتو باتیں بنائی ہوئی تھی کہ ہمارے وہاں شفیع ہیں یہ دیوتے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ مورتیاں، اور ان میں کئی طرح کی طاقتیں تصور کرتے تھے،
قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے ان کا رد سرے سے کر دیا، یہ تو تم سے بھی گھٹیا ہیں، بلکہ تمہارے ہاتھوں کے گڑے ہوئے ہیں، اور عاجز اتنے کہ جہاں چاہو پکڑ کر رکھ دو، یہ تو ہلنے کے بھی نہیں۔ جب یہ جمادات محض ہیں تو ان میں طاقتوں کا تصور، وہ تو نفی ہے اللہ کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں ساری مخلوقات مل کر ایک تنکے کی طرح عاجز ہے۔ اس نے انسانوں پر اور جانداروں پر ایک موت و حیات کا قانون نافذ کیا ہے، جس کو وہ پیدا کرنا چاہے فرعون اور اس کی قوت اور طاقت اور نمرود اور سارے جبابرہ مل کر روک نہیں سکتے۔ خبر بھی کر دی بدریہ کسی طور کے خواب یا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، فرعون کی سلطنت اس کے ذریعے تحس نحس ہو جائے، انہیں آگے ایسے جمع نہیں دے۔ اللہ نے پیدا کر کے اس کے گھر بھیجا کہ اس کو ہاتھوں لگا کر دے۔ اس آیت میں مشرکوں کی گندی خصلت کو اللہ نے کفر و شرک کی غلاظت کو یوں بیان کیا ہے کہ جب اکیلے رب کا بیان ہو، اس کی بڑائی صفات کا بیان ہو، ان بیچاروں کے دل بجھ جاتے ہیں، اور ان کو یہ توحید باری تعالی شانہ پچتی نہیں ہے۔ ان کے دل غم و غصے سے ایسے بھر جاتے ہیں کہ چہرے پر اس کے آثار کے ماتھے پر بل ڈالتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی شے سے نفرت اور انتہائی نفرت اندر سے کرتا ہے تو چہرے پر اس کا اثر آ جاتا ہے۔ وہ کتے کو ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب وہ غراتا ہے اور عجیب قسم کی بوتھی بنا کر وہ دانت نکال رہا ہوتا ہے، سب دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے یہاں ایک بڑا ہی عجیب لفظ استعمال فرمایا ہے، اشمئزت۔ اشمئزت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان نفرت، غصے اور ان ساری سلبی چیزوں کو اپنے دل میں پا کر جو منہ کی اس کی حالت ہوتی ہے اور آثار آتے اس کو اشمئزت کہتے ہیں۔ اور یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ یہ درجہ بندی کہ انتہائی رنج اور غم اور غصے کی حالت بھی بیان فرمائی، اور دوسری طرف جب ان کے بنائے ہوموں کی کوئی تعریف کرے یا خود وہ ان کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ ہم نے جی فلاں اپنے دیوتا کو یہ کہا اور چڑھاوا چڑھایا اور ہم نے یوں ان کی منت اللہ کیا، انہوں نے ہمیں بیٹا عطا کر دیا، واہ، اور انہوں نے ہماری بیماری کو دور۔ سب سیاہ و سفید کی مالک ایک اللہ کی ہستی ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ان احمقوں کو دیکھو کہ جب غیر خدا کو خدائی درجہ دے کر یہ بیان کرتے اور سنتے ہیں تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، دل ان کے خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور لفظ ارشاد فرمایا یستبشرون، یہ خوشی ان کی اندر باہر مچلنے لگتی ہے اور چہروں سے عیاں ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی حماقت ہوگی؟ ہم یہ سوچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے باری تعالی شانہ، کفار و مشرکین کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہر شے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہی جواب دے دیا کہ یہ آخرت کو مانتے ہیں۔ ان بیچاروں نے صرف دنیا کا سلسلہ دیکھا ہے اور رکھا ہے اور اعتقاداً قائم کیا ہے، جب تک زندگی ہے کسی نہ کسی سہارے جی لو، اور اپنی من مرضی پوری کرنے کے لیے وہ پنجابی میں کہتے کھوتے کو باپ کہہ لیتے ہیں لوگ، تو یہ وہی بات ہے۔
اگر ان کا عقیدہ وہ ہوتا جو حضرت انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، اللہ کے سب نیک بندوں کا رہا ہے اور تا قیامت رہے گا کہ میری ہر چیز کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی چیز بھولتی نہیں، اور سارے میرے اعمال و افکار فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا ان کی حالت کبھی ایسے نہ ہوتی۔ یہ کہتے ہیں موت تک کا قصہ ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی ہمیں اٹھا سکتا ہی نہیں، اور یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہو۔ پورا قرآن اللہ کا پیغام بھرا ہوا ہے، تو قیامت کا انتظار کہتا ہے، ہم تو موت کے ساتھ ہی ثواب و عذاب کی صورتیں قائم کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی قبر، جو اندر پڑا ہے، یا کسی بھی حالت میں انسان کا جسم مرنے کے بعد میت کا ہے، اس کو ایک حصہ عذاب ثواب کا بذریعہ روح پہنچتا ہے، اور یہ پہنچنا آج ہماری سب کی جیبوں میں ہے کہ جو کچھ پیچھے کہیں ہو رہا ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، کنیکشن ہے اور تار ملا ہوا۔ اور یہ سینکڑوں سال پہلے مفسرین نے بات بیان کی ہوئی ہے کہ روح کی شعاع اللہ تعالی شان اپنی قدرت سے مردہ جسم سے کرتے ہیں، اور عذاب ثواب دونوں کو ہوتا ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی، لیکن رہتے الگ الگ ہے۔ قیامت میں دونوں کو اللہ پاک جوڑ دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی ہے کہ اگر کسی بھی مرنے والے مسلمان متقی نیکوکار سے تمہاری بات ہو سکے، تم اس کی خواہش پوچھو کہ کچھ آرزو ہے، تو وہ یہی کہے گا کاش 2 منٹ کی زندگی اور اب اللہ تعالیٰ دے دے۔ کیوں بھائی، تیری زندگی 60 سال 70 80 سال تھی، اس میں 2 منٹ تو ہزاروں دفعہ آئے تھے، کہے گا نہیں اس وقت دیکھا نہیں تھا۔ اب پا کر یہ ہے کہ وہ 2 منٹ میں 2 رکعت نماز میں لگا دوں۔ عجیب معاملہ تھا، اذان ہوتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا، جیسے کوئی ڈر گیا، چہرہ پیلا اور رنگ بدلا۔ لوگ کہتے ہیں ساری دنیا اذان سنتی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور جب یہ یقین ہو کہ رب کی بات ہے تو پھر انسان کوئی بادشاہ مجھے بلا کہ آؤ، وہاں تو انسان بہت جلدی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدل جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے نماز کو یہ فضیلت بخشی ہے، اس سے ایمان جہاں قوی تر ہوتا ہے، برائیوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہماری دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصائب سے حفاظت فرما، نجات عطا فرما، ہر طرح کی رحمت عطا فرما، مغفرت نصیب فرما، عافیت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک برکتیں اولاد میں، جان میں، مال میں، گھر میں، چیزوں میں، تجارت میں برکت عطا فرما، حلال نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق بخش۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہم سب کی بخشش فرما، نیکوں کے درجے بلند فرما، ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ لازہ فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں آج سورہ زمر کی آیت مبارکہ
45 کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔